शरिया नाम तो सुना होगा, सरिया भी कहते हैं बास लोग। शरिया क्या है? क्या आपने इससे नाम ही सुना? मुसलमान इंडिया के जगह जगह चीखे मारते हैं जाके, उन्हें शरिया चाहिए। 90% मुसलमानों को लफ्ज शरिया बोलना भी नहीं आता। किसी को सरिया चाहिए, किसी को सरिया चाहिए, किसी को शरिया लॉ चाहिए, किसी को शरिया ला चाहिए, बट इन सबको शरिया चाहिए। एक इंडिया की काफी स्टूपिड तरीन फिल्म थी माय नेम इज खान। शाहरुख खान, जो लोग मुझे सुनते हैं जानते हैं, मुझे शाहरुख खान काफी पसंद है। शाहरुख खान ने अपनी कैरियर में जो स्टूपिड तरीन फिल्में बनाई, उनमें से एक इंतहाई स्टूपिड फिल्म का नाम है माय नेम इज खान। उसके अंदर एक डायलॉग था, नाम तो सुना होगा, मैं भी आज वही चीज आप लोगों के पास लेके आया हूँ। शरिया नाम तो सुना होगा ना। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ नाम ही सुना है लोगों ने। अगर आप इन लोगों के पास जाए और इनसे पूछें कि भाईजान शरिया है क्या, ये कहेंगे अल्लाह का कानून। ओके, अल्लाह का कानून क्या है? जो एक अल्लाह की बात करना। एक्सक्यूज मी, दैट्स नॉट अ लॉ। ये लॉ तो नहीं है। ओके, शरिया है क्या? क्या शरिया एक्सप्लिसिट होता है? क्या शरिया में आपके पास इजाजत है कुछ कहने सुनने की, कुछ बोलने की, कुछ रिजेक्ट करने की? शरिया बाय इटसेल्फ इज लॉ, इस्लामिक लॉ। याद रखिए, जब लॉ इंप्लीमेंट होता है तो चॉइस खत्म हो जाती है। इंडिया में लॉ है, दिल्ली की सड़क शालीमार पर आप 55 किलोमीटर पर घंटा से ज्यादा की स्पीड पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। ये एक लॉ है। अब आपकी मर्जी खत्म हो चुकी है, लॉ है। बहुत छोटा सा लॉ लिया है मैंने। एक सड़क पर 55 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा आप अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। अगर चलाओगे तो चलान हो जाएगा, टिकट मिल जाएगी। आप ये लॉ चेंज नहीं कर सकते, लॉ मेकर्स चेंज करेंगे। जब लॉ मेकर्स इस लॉ को चेंज करेंगे तो 55 की बजाय 65 कर सकते हैं, 65, या 55 की बजाय 50 कर सकते हैं, या 60 कर सकते हैं, या 45 कर सकते हैं। लॉ मेकर्स कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। जब मुजतहिदीन इस्लाम ने शरिया बना दिया है, वो अब आपको फॉलो करना है अगर आप डिमांड कर रहे हो तो। क्योंकि मुजतहिदीन इस्लाम जो है वो लॉ मेकर्स हैं, बेस्ड ऑन कुरान, हदीस, फिकहा एंड उलमा का इजमा। इजमा क्या है? कलेक्टिव एग्रीमेंट। 7वीं सदी में वो चीजें ही नहीं थी कंप्लीट जिनकी बेस के ऊपर कंप्लीट शरिया लिखा जा सकता। सो इसको प्रोग्रेसिवली बिल्ड किया गया एट अ लेटर स्टेज एज वेल टिल द 13th सेंचुरी। जिस चीजों के ऊपर इजमा हो गया वो लिख दी गई है, जो चीजें कुरान और सुन्नत से हैं वो लिख दी गई है। आज आपको अगर शरिया चाहिए तो कौन सा शरिया चाहिए? शरिया की कौन सी किताब आपने पढ़ी है? किस शरिया की डिमांड कर रहे हैं? लफ्ज शरिया बिल्कुल ऐसे ही है कि एक मुसलमान कहता है कि मैं तौरात पर यकीन रखता हूं। मेरा सवाल है किस तौरात पे? वही मुसलमान कहता है मैं जबूर पे यकीन रखता हूं। मैं कहता हूं कौन सी जबूर पे? वही मुसलमान कहता है मैं इंजील पे यकीन रखता हूं। मैं कहता हूं कौन सी इंजील पे? ये जो तौरात जबूर और इंजील पे मुसलमान यकीन रखते हैं, इन्होंने कभी तौरात जबूर इंजील पढ़ी नहीं। ये लफ्ज तौरात पर यकीन रखते हैं, ये लफ्ज जबूर पर यकीन रखते हैं, ये लफ्ज इंजील पर यकीन रखते हैं। इसी तरीके से इन्हें लफ्ज शरिया चाहिए। इनके स्कॉलर्स ने इनको बेवकूफ बनाया हुआ है, इनके स्कॉलर्स ने इनको जाहिल बनाया हुआ है, इनके मुफ्तियों ने इनको ऐसा बंबू दिया हुआ है पागल पड़े का कि इनको समझ नहीं लग रही कि ये क्या डिमांड कर रहे हैं। ये लोग अपना कत्ल डिमांड कर रहे हैं, ये लोग अपनी तबाही डिमांड कर रहे हैं, ये लोग वो घास बनना चाह रहे हैं जिसको घोड़ा खाता है। ये ही मुफ्तिहान इंप्लीमेंट करवाएंगे। आज हम इस चीज को देखेंगे, व्हाट इज शरिया एंड हाउ शरिया वर्क्स। रिलायंस और ट्रैवलर रिवाइज एडिशन जी, ये एक अप्रूव्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन है ऑफ उम्दतुस सालिक, जिसको अल अजहर ने और बाकी तमाम लोगों ने अप्रूव किया है इसकी
ट्रांसलेशन को। अप्रूव ट्रांसलेशन है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे। इंट्रोडक्शन इसका क्या है, जरा गौर कीजिएगा। इंट्रोडक्शन आज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने कभी इंट्रोडक्शन आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, क्योंकि था नहीं कभी जरूरी, आज जरूरी है। द 4 सुन्नी इस्लामिक लॉज, 4 सुन्नी इस्लामिक लॉ मेकर्स, हनफी, मालिकी, शाफी एंड हम्बली, यानी चारों डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स या चारों different madahib al-Islam are identical in approximately 75% of their legal conclusions. मैंने हमेशा से बताया था कि 75-80% शरिया चारों का सेम है, सिर्फ अंदर की लीगलिस्टिक पॉइंट्स के किस जगह के ऊपर जाके इंप्लीमेंटेशन होनी है वो फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, शाफियों के मुताबिक वर्सेस हनफियों के मुताबिक, दोनों के मुताबिक पर्दे को अगर हम देखेंगे, औरत का पर्दा करना, तो शाफी, मालिकीज एंड हम्बलीज ये सब कहते हैं कि चेहरे का पर्दा लाजम है, चेहरे का पर्दा लाजमी है। तो भाई इंडिया में चेहरे का पर्दा क्यों नहीं होता फिर? क्योंकि हनफी स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि पर्दा चेहरे का लाजमी सिर्फ तब है जब आपको डर हो कि आपके चेहरे दिखाने से लस्ट फैलेगी, मर्दों में लस्ट फैलेगी। अगर आपका चेहरा इतना चे किस्म का है कि मर्दों में लस्ट नहीं फैला सकता, तो चेहरे को दिखाने से कोई मसला नहीं है। सो इसी वजह से इंडिया उस लेवरेज को लेते हुए, क्योंकि मेजॉरिटी हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, हनफी फिका से आए हैं, और हनफी के मजीद सब फिका से आए हैं, देवबंदी हो गए, बरेलवी हो गए, सब हनफियों के सब फिका हैं। तो इमाम अबू हनीफा की इस लेवरेज को उन्होंने मजीद एक्सपेंड कर दिया है सब फिकहा के अंदर। लेकिन अगर बाकी चारों के चारों देखोगे तो वो कहेंगे कि चेहरे का पर्दा कंपलसरी है। इवन इमाम अबू हनीफा भी कहते हैं लाजमी है, यानी कि एक पप्पू बच्ची, यानी कि जो अपनी जवानी में है, उसको तो दिखाना ही नहीं है चेहरा, उसने चेहरे का भी निकाब करना है। ये मैं डिटेल में जाऊंगा, मैं सिर्फ जेनेरिकली अभी बता रहा हूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि 75% तो सेम है, जो 25% का डिफरेंस है वो बड़ा छोटा छोटा डिफरेंस है, छोटा छोटा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, हाथ काटने की सजा कितने पैसों पे होनी चाहिए? कितने पैसों की चोरी की है कि हाथ काटने की सजा होनी चाहिए? एक अंडा चोरी किया तब भी हाथ काट दो, या क्वार्टर ऑफ 1/4 ऑफ दिनार चोरी किया तो हाथ काटना? हाथ काटना है चोरी पे। अभी आप देखेंगे जब मैं चोरी की वैल्यू आपको दिखाऊंगा तो 1600 रुपया इंडिया से ज्यादा की चोरी के ऊपर हाथ कटेगा। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आती है बात जिजिया के ऊपर। जिजिया तो लेना है, अगर आपने गैर मुस्लिम कंट्री पे कब्जा किया है तो जिजिया लेना है। किस से लेना है, यहां पे आती है गेम। कितना लेना है, इसके ऊपर आती है गेम। हजरत शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर किसी से 1 दिनार लेना ही देना है। 1 दिरहम, सॉरी 1 दिरहम 1 दिनार है, मैं देख लेंगे अभी हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, देख लेंगे, मुझे भूल गया दिनार है कि दिरहम है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं नहीं, क्लासिफिकेशन की जाए लोगों की अमीर, गरीब और बहुत गरीब में, और उस क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर लिया जाए। आप इमेजिन करें बहुत गरीब से भी लेना है, माफी किसी की नहीं है, टैक्स नहीं है कि बहुत गरीब है तो उसने नहीं देना, ये जिजिया है, ये गुंडा टैक्स है, ये लेना ही लेना है, बहुत गरीब से भी लेना है। लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जाएगी अमीर से लेने वर्सेस बहुत गरीब से लेने में, लेकिन जिजिया लेना है। फिर जिजिया जूस और क्रिश्चियन से लेना है और बाकी सबको मार देना है, या सबसे लेना है, ये क्लासिफिकेशन है। फिर अगर आप तीसरा आते हैं तो एक कंट्री में जहां पे इस्लामिक लॉ नाफिज है, उसमें एक मुसलमान को कत्ल करने के ऊपर कितने पैसे देने हैं, और एक नॉन मुस्लिम को कत्ल करने के लिए कितने पैसे देने हैं। कत्ल किया है तो पैसे दे सकते हैं, आप पैसे दे के छुट सकते हैं, ये चारों में है। कितने पैसे देने हैं? फॉर एग्जाम्पल, इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा एग्री है इस चीज में कि अगर आप एक मुसलमान का कत्ल करो तो आपको 1 लाख देना है, लेकिन अगर आप एक आग परस्त का कत्ल करते हो तो आपको सिर्फ 15,000 देने हैं। 15,000। एक मुसलमान की जान की कीमत है 1 लाख, और एक आग परस्त की जान की कीमत है 15,000, और एक क्रिश्चियन और जू की जान की कीमत है 1/8 ऑफ 1 लाख। सो जान की कीमत जो है वो उसके ईमान के टाइप की बेस के ऊपर है। अब ये जो ईमान के टाइप की बेस के ऊपर है कि वो किस चीज की परस्तिश कर रहा है, उसकी बेस के ऊपर एक बंदे की जान की कीमत बनेगी। ये जान की कीमत जो है चारों लॉज में फर्क है, लेकिन जान की कीमत है, और मुसलमान की जान की कीमत सबसे ज्यादा है।
تو یہ ڈیٹیل نیٹی گریٹی ہیں جو کہ 25% میں آتی ہیں. 75% چاروں کا شریعہ سیم ہے. لائک جزیہ لینا سیم ہے, جان کی قیمت ہے سیم ہے, مسلمان کی جان کی قیمت زیادہ ہے نان مسلم کی جان کی قیمت سے سب میں سیم ہے. کتنی قیمت ہے یہ فرق ہے. چور کا ہاتھ کاٹنا ہے, کاٹنا ہے, کتنی چوری پہ کاٹنا ہے یہ تھوڑا فرق ہے. چہرے کا نقاب کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے. چہرے کا نقاب کرنا ہے سب نے کیا کرنا ہے, پوری باڈی کا نقاب کرنا ہے, چہرے کا بھی کرنا ہے سب نے کیا ہے. کس موقع پہ کرنا ہے اور کس موقع پہ نہیں کرنا اس میں تھوڑی سی فرق ہے. سو یہ 25% کے فرق ہے, یہ ہم دیکھیں گے آج. سو عمدۃ السالک ان چاروں کی کلیکٹیو ایگریمنٹ بھی بتاتا ہے. While the remaining question variance within a single family of explanation of the Holy Quran and prophetic Sunnah traceable etc differing viewpoints sometimes reflect even a single school کہ یعنی کہ 3 سکول ایک طرف ہیں اور ایک سکول ایک طرف. جیسا کہ میں نے ویل کا بتایا, چہرے کا نقاب چاروں سکول آف تھاٹ میں سیم ہے, لیکن امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اگر لسٹ نہ ہو تو وہ دکھا سکتی ہے, یہ ایک سکول آف تھاٹ میں ڈفر ہے. The present volume عمدۃ السالک the Reliance of Traveler represents one of the finest and most reliable short work in Shafi jurisprudence, a school with perhaps fewer scholar difference in ruling than others because its mainly resource is essence of Imam Nawawi, the great 13th scholar Shafi حدیث اسکالر اینڈ جورسپروڈنس. امام نووی نے حدیث بھی لکھی تھی اور فقہ بھی پرووائڈ کی تھی, اور امام شافی جو ہے نووی کو فالو کرتے ہوئے اس فقہ سے شریعہ لکھتے ہیں, شرع لکھتے ہیں, جو کہ دنیا کے میجر عربی ممالک میں آج بھی رائج ہے. فار ایگزامپل ایجپٹ, یہاں پہ آپ کا آج بھی دنیا کا سب سے بڑا اسلامک اسکول ہے. اگر آپ نے بڑے والا مفتی بننا ہے تو ایجپٹ کی الازہر یونیورسٹی سے آپ نے پڑھائی کرنی ہے. دس از دا بک, یہ وہ کتاب ہے جس کو آج ہم ایکسپلور کریں گے. ایک مفتی نہیں بن سکتے جب تک وہ کتاب نہیں پڑھتا. ایک مفتی نہیں بنتا جب تک اس کتاب کے اوپر وہ ٹیسٹ نہیں دیتا, پرچے نہیں دیتا اور پاس نہیں ہوتا. ہر سنگل مفتی, یہ جو بیٹھا ہوا ہے ڈنگر کا بچہ امریکہ کے اندر, وہ سالے نے اس کتاب کو ایکسپٹنس دی ہے, اس کے ٹیسٹ دیا ہے, اس کو اپروول دیا ہے, اور اس نے امام نووی کی کتاب کو پڑھا, ورنہ وہ مفتی نہیں کہلایا جا سکتا ہے. یہ اس کتاب کی امپورٹنس ہے, لیول ہے جس کو ہم ابھی پڑھنے لگے. یہ شریعہ کا مینول ہے, یہ شریعہ ہے. جس طرح انڈیا میں لا ہے اور اس لا میں ایکٹس ہیں اور پنشمنٹ ڈیفائنڈ ہیں, اسی طرح شریعہ کو ایکسپلیسٹ ہونا پڑے گا. کیوں شریعہ کو ایکسپلیسٹ اس لیے ہونا پڑے گا کہ جب بھی آپ نے پنشمنٹ دینی ہوتی ہے اس کے ایکسپلیسٹ کرائٹیریاز ہوتے ہیں, ایکسپلیسٹ کرائٹیریاز ہوتے ہیں. جب تک کرائٹیریا ایکسپلیسٹ نہیں ہوگا شریعہ نہیں بن سکتا. وہ ایکسپلیسٹ کرائٹیریاز آج ہم دیکھیں گے. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں شریعہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے سلیوری کے اوپر. یہ دیکھو, فور رولنگ بلو one multiplies the fractional named by the identity appropriate for the death, injury or the type of intention and other relative circumstances that Muslim immediately. For example, the immediately for a death or injury of a woman is one half the indemnity paid for a man. ایک عورت کو اگر آپ نے قتل کیا ہے تو اس کے جو آپ نے دھیا دینا ہے, منی دینا ہے, بلڈ منی دینا ہے, وہ مرد سے آدھا ہے. اگر مرد کو مارا ہے اور آپ نے 1,00,000 دینا ہے تو عورت کو مارنے کا آپ نے صرف 50,000 دینا ہے. دی انڈیمنیٹی پیڈ فور اے جو اور اے کرسچن از 1/3. اور اگر آپ نے ایک جو اور کرسچن کو مارا ہے تو 33,000 دینا ہے. صرف عورت کو مارا ہے 50,000, مرد کو مارا ہے 1,00,000, جو اور کرسچن کو مارا ہے صرف 33,000. لیکن اگر آپ نے زوراسٹرین کو مارا ہے تو 1/15, 1,00,000 کا 15واں حصہ نکالو, کیا بنتا ہے 6,500 روپیہ ہی صرف دینا ہے. زوراسٹرین سالو تمہاری جان کی قیمت صرف 6,500 روپیہ ہے ایز کمپیئر ٹو مسلمان جس کی 1,00,000 روپیہ. آگے, while the miscarriage result from someone having struck the stomach of a pregnant woman, someone frightened وغیرہ resulting, then indemnity for the fetus is a male or a female. آپ نے اگر بچے کو مارا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ بچہ میل تھا یا فیمیل تھا, سلیو تھا. ورتھ 1/20th of the indemnity paid for the killing of a fetus father. اگر آپ نے بچے سلیو کو مارا ہے تو آپ نے 20th amount of money دینی ہے. مینس 1,00,000 کو 20 پہ ڈیوائڈ کر دو, 5,000 روپیہ. بس سلیو بچے کی کیا اوقات ہے 5,000 روپیہ. کلنگ دا فیٹس از فادر اور 1/10 دیٹ آف دا مدر. بھائی تو زوراسٹرین کی جو ہے نا اوقات ایک سلیو سے بھی کم ہے. زوراسٹرین سوری یار, تم لوگ کی اوقات کوئی نہیں ہے اسلام میں یار, چھوڑو یار, ایک غلام کی اوقات تم سے زیادہ ہے یار. مجھے ہنسی آتی ہے یار سیریسلی, اس وقت مجھے ہنسی آ رہی ہے, لیکن آپ امیجن کرو اس وقت کیا سچویشن ہوگی ان لوگوں کی. سلیو بنانا ہے, یہ دیکھو سلیو بنانا ہے, یہ دیکھو کیسے بنانا ہے. Whosoever enter Islam before being captured may not be killed or the property confiscated
اور his young children taken captive. آپ کے ینگ بچوں کو بھی غلام بنایا جائے گا, لیکن اگر آپ مسلمان ہو گئے کیپچر ہونے سے پہلے تو پھر نہیں بنایا جائے گا. when a child or a woman is taken captive, جب ایک بچے یا عورت کو کیپٹیو لیا جاتا ہے, they become slave, وہ slave بن گئے by the fact of capture, کیونکہ کیپچر ہو گئے. and the woman's previous marriage is immediately annulled, اور وہ اگر پہلے کسی مرد کے ساتھ شادی شدہ تھی, یعنی تمہارے ساتھ شادی شدہ تھی, وہ شادی ختم ہو گئی, اب تم اس کے خاوند نہیں ہو, اب اگر تم اس سے سیکس کرو گے تو تمہیں قتل کیا جائے گا. when an adult male is taken captive, جب ایک جوان مرد کو کیپچر کیا جاتا ہے, the caliphate, خلیفہ ڈیسائیڈ کرے گا, میٹر, کیا میٹر, کہ ڈیسائیڈ بٹوین دا پرزنرز ڈیتھ, یا تو اسے مار دیا جائے, یا اسے سلیو بنا لیا جائے, یا اسے چھوڑ دیا جائے, بائی پیئنگ اینی تھنگ اور رینسم فور ا مسلم ہیلڈ بائی دی اینمی. مردوں کو, عورتوں کو نہیں بات ہو رہی. دا پرزنر بیکمز ا مسلم, اگر مسلم بن گیا ہے, بفور دا کیلف چوزز فور الٹرنیٹیو, اس سے پہلے کہ خلیفہ چار الٹرنیٹیو چوز کرے اس سے پہلے, دین ہی مے ناٹ بی کلڈ, تو اسے مارنا نہیں ہے, اینڈ ون ادر تھری الٹرنیٹیو چوز, پھر اس کے لیے باقی تینوں میں سے کوئی الٹرنیٹیو چوز کرنا اگر وہ مسلمان ہو گئے. اٹ از پرمیسیبل ان جہاد ٹو کٹ ڈاؤن دا اینیمیز ٹری اینڈ ڈسٹروائے دیئر ڈویلنگ. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہاد میں درختوں کو بھی نہیں توڑنا, بچوں کو نہیں مارنا, گھروں کو نہیں جلانا, لا کے اندر لکھا ہوا ہے پرمیسیبل ہے کولیٹرل ڈیمیج, کیونکہ محمد کی حدیث بھی ہے کہ جب ہم نائٹ ریڈ میں جاتے ہیں تو بچے اور عورتیں مر جاتی ہیں, کیا کریں, محمد نے کہا تھا دے آر فرام دیم, وہ انہی میں سے. بات یہ ہے آپ کے پاس ریزن ہونی چاہیے ان کی کھیت جلانے کے لیے. یار ہم کھیت اس لیے جلا رہے ہیں کہ وہ یہاں سے پیسہ لے رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں یہاں سے, اگر وہ کھائیں گے نہیں تو کیپچر ہو جائیں گے. بلا وجہ نہیں جلانا ہے, ریزن ہونی چاہیے جو کہ ایکسپلین کریں گے وہ بعد میں. بٹ ایز لانگ ایز یو ہیو اے ریزن جسٹیفائیبل, آپ کھیت جلا سکتے ہیں, درخت جلا سکتے ہیں, گھر جلا سکتے ہیں, اٹس آل الاؤڈ اگر جسٹیفائیبل ریزن ہے. آپ لوگوں کو بے وقوف اور گدھا بنایا گیا ہوا ہے, آپ کو اسلام کی اے بی سی ڈی نہیں پتا, آپ لوگ ابھی تک مسلمان ہو کیوں, مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی. آپ لوگوں کو بے وقوف اور جاہل بنا کے مسلمان رکھا گیا. محمد میں اور ہٹلر میں بہت کم فرق ہے. ہٹلر پھر بھی کئی جگہ پہ اچھا انسان ہے, محمد نہیں. اوکے جی, سیگمنٹ نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں جناب. آپ نے بھی دیکھا کہ شریعہ مینول کے شروع میں بتایا کہ ہم نے تقریباً چاروں امامہ کو لے کے اس کا بیس رکھا ہے اس کتاب کے اندر. تھوڑی بہت ڈفرینسز ہیں, جو ڈفرینسز ان کو پتا ہے وہ انہوں نے بتا دیے ہوئے ہیں اسی کتاب کے اندر, جو نہیں پتا ہے وہ 19-20 کے اور ڈفرینسز ہیں جو کہ دیکھے جا سکتے ہیں بعد میں, لیکن بیسیکلی شریعہ سیم ہے. اب ہم اس کے اگلے پیج پہ چلتے ہیں. یہ جناب پیج نمبر سیکشن نمبر B7.3, یہاں پہ پیج نمبر 24 میں چند ایک چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو میں ایک دو دفعہ بتا چکا ہوں پہلے بھی, لیکن بتانا بڑا ضروری ہے یہاں پہ ایک دفعہ, کیونکہ آج کی سٹریم کا سارا بیس اسی پہ. یہ کہتا ہے when four necessary integral of the conceptuals exists, the ruling agreed upon is an authoritative part of the sacred law. In short, جب چاروں نے کنسنسس دے دیا ہے تو وہ جو سیکرڈ لا بنا ہے وہ ایک اتھارٹیٹیو پارٹ ہے. سیکرڈ لا کسے کہتے ہیں جی, شریعہ کو. تو وہ بیکم ہو جاتا ہے اوبلیگیٹری, وہ فرض بن جاتا ہے. ٹو اوبے, اٹس اوبلیگیٹری ٹو اوبے اینڈ ناٹ لافل ٹو ڈس اوبے. لہٰذا اگر آپ ایک اسلامک کنٹری میں شریعہ نافذ کرتے ہیں تو اب آپ نے اس کو ماننا ہی ماننا ہے. شریعہ بائی اٹ سیلف مینز اسلامک لا, سیکرڈ لا. اب اس کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس. nor can the mujtahid of a succeeding era, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے بعد کے کسی ایرا میں کوئی اگر نیا مجتہد آ جاتا ہے وہ بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا ٹو اے نیو اجتہاد. یہ ذرا ریڈ کریں, بہت امپورٹنٹ ہے. nor can a mujtahid of the succeeding era make the thing an object of a new ijtihad because the ruling on it verified by the scholarly consensus is an absolute legal ruling which does not admit of being converted or annulled. In short, اگر چاروں کا اجماع ہو چکا ہے کسی چیز کے اوپر, کسی رولنگ کے اوپر, تو 20ویں صدی میں ایک بندہ نیا مجتہد کھڑا ہو جائے اور وہ اس رولنگ کو چینج کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی چینج نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ایک لا اسٹیبلش کیا جا چکا ہے جس پہ اجماع ہو چکا ہے, جس پہ کنسنسس ہو چکا ہے, جو ایگریڈ اپون ہے. ساحل صاحب, قرآن کو آپ تروڑ مروڑ سکتے ہو, اس کے لفظوں کو آپ لیفٹ رائٹ بنا سکتے ہو. سر شریعہ قرآن سے بھی اوپر ہے ایک حساب سے, کیونکہ آپ اس کی اجماعی ورڈکٹ کو چینج نہیں کر سکتے. ایبسلیوٹ ورڈکٹس میں ہے یہ. صحیح بات ہے, وہ نہیں چینج کر سکتے. یہ مسئلے کہتے ہیں کہ جی شریعہ چاہیے, شریعہ ہم لکھیں گے. 1200 پیجز میں سے میں نے بولا ہے کہ میں صرف 120 پیجز آج دکھاؤں گا صرف.
किधर मरे हुए सारे? हिम्मत नहीं हो रही किसी की आलम साहब. ये देखिए आगे. The proof of the legal authority of the scholarly consensus is that just Allah most gracious has ordered the believers to obey Allah and His messenger and the people in authority, which is ulul amr. अल्लाह कुरान में कहता है कि शरिया नाफिज करना है और उलुल अमर से सीखना है. कुरान चैप्टर 4 की वर्स नंबर 59 कहती है, ओ यू हु बिलीव ओबे अल्लाह एंड ओबे द प्रॉफिट एंड दोज ऑफ अथॉरिटी अमंग यू, जो अथॉरिटी में है तुम में से. ये मुज्तहिद जो है कुरान से साबित कर रहे हैं. such that when the authority of legal expertise the mujtahids agree upon means इजमा कर लेते हैं on a ruling, it is obligatory, फर्ज बन जाता है. in the very words of Quran, वो कुरान के लफ्जों से ही फर्ज बन जाता है कि अब आप तो उसे फॉलो करना. कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूं, यहां पे जाता हूं. जी. secondary evidence aspect is that the ruling agreed upon by the mujtahids, जो इजमा है मुज्तहिद का उम्मा के ऊपर, वो जो इज्मा है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है फ्रॉम एरर. मींस जिस तरह कुरान में गलतियां नहीं है सो कॉल्ड, उसी तरीके से शरिया में गलतियां नहीं हो सकती सो कॉल्ड. वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो जाता है, वो अल्लाह उसकी प्रोटेक्शन करता है. क्योंकि अल्लाह के मैसेंजर ने कहा था माई कम्युनिटी शैल नॉट एग्री ऑन एरर, मेरी उम्मत जो है वो गलती पर इजमा नहीं कर सकती. तो साहिल साहब जिस चीज का इजमा है वो चेंजेबल नहीं है, बिल्कुल और वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है अल्लाह की तरफ से. सही बात. शरिया हैज द अथॉरिटी ओवर कुरान. ये लोग शरिया क्यों नहीं पढ़ने देते इन बच्चों को साहिल साहब? क्योंकि अगर ये लोग शरिया पढ़ाएंगे, मैं चैलेंज करता हूं तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स को कि आप जिस भी मजहब को मानने वाले हो, जिस भी स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले हो, हनफी स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले हो, शाफी स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले हो, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले हो, मैं चैलेंज करता हूं कि अपने ही स्कूल ऑफ थॉट की शरिया की किताबें लफज बाय लफज अपनी पूरी उम्मत को पढ़ाओ. मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें. मुझे छोड़ो, मेरे साथ डिबेट तो तुम लोग कर नहीं सकते, तुम लोगों में हिम्मत नहीं है, पता लग चुका है मुझे. मैंने आज से पहले ये बात नहीं की थी, अब तो साबित हो रहा है कि तुम लोगों में हिम्मत नहीं है. मेरे सामने आके खड़ा हो जाओ. हिम्मत होती तो आज आए होते, हिम्मत होती तो पहले आते. लेकिन मैं तुम लोगों को अब ये चैलेंज कर रहा हूं कि अगर तुम लोग वाकई एक बाप की औलाद हो तो शरिया पढ़ाओ अपनी उम्मत को. जिनको शरिया चाहिए उनको शरिया पढ़ाओ कि शरिया है क्या. जिनको तुम बेवकूफ बनाते हो उनको शरिया पढ़ाओ कि है क्या. हनफी हो ना, पढ़ाओ इमाम अबू हनीफा की किताब हदाया. चलो ऐसा करो, मैं तुम्हें कहता हूं हदाया के चारों वॉल्यूम ना पढ़ाओ, सिर्फ वॉल्यूम 2 पढ़ा दो. जाओ, वॉल्यूम 1 भी ना पढ़ाओ, 3 भी ना पढ़ाओ, 4 भी ना पढ़ाओ, सिर्फ वॉल्यूम 2 पढ़ा दो अगर एक बाप की औलाद हो तो. जाओ, फिर मैं देखता हूं कौन कौन कहता है कि हमें चाहिए शरिया. पाकिस्तान के रहने वाले लोगों, तुम लोग 30% 35% शरिया में नहीं रह सकते, तुम लोगों को कंप्लीट शरिया चाहिए. इंडिया में रहने वालों, तुम लोग इन सेक्युलर हिंदुओं की कंट्री में सेक्युलर लॉ में जिंदगी गुजार के सांस ले रहे हो. शरिया मांगता तुम्हें शरिया के एस का नहीं पता, शरिया के सीन का नहीं पता, तुम्हें शरिया चाहिए. मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि अगले 2 महीने सिर्फ और सिर्फ शरिया पढ़ाओ लफज बाय लफज पूरी किताबें अपनी स्ट्रीमों पे. देखता हूं कौन इस्लाम में शरिया मांगता है. तुम लोग शरिया क्या पढ़ाते हो? काफरों को स्नब करने वाला शरिया. तुम लोग शरिया क्या पढ़ाते हो? 4 शादियों वाला शरिया. तुम लोग शरिया क्या पढ़ाते हो? सेक्स वाला शरिया. तुम लोग शरिया क्या पढ़ाते हो? क्रिमिनल चार्जेस दिखाओ ना जरा. हाँ, कत्ल करो, हाथ तोड़ दो ना, ओहो देखा इससे चोरी नहीं होएगी. शराब पे क्या होगा? पढ़ाओ ना जरा. कोई लड़की बगैर निकाब के जाएगी? पढ़ाओ ना जरा. किसी लड़की के साथ सैर पे निकल जाओगे? पढ़ाओ ना जरा. स्कूल में को एजुकेशन है, पढ़ाओ ना कि नहीं है. बच्ची 9 साल की हो गई है, उसको मेंसेस आना शुरू हो गए, कौन से स्कूल में जाएगी? पढ़ाओ. बीवी को तुम किस डॉक्टर पे लेके जाओगे? पढ़ाओ. पढ़ाओ ना सही. शरिया की डिमांडें तो तुम लोग बड़ी करते हो. शरिया है क्या? कभी तुमने पढ़ाया अपनी कौम को? कभी नहीं पढ़ाया. ये है शरिया. अभी आपको दिखाते भी तो मैं शरिया पढ़ा रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है, कुरान से भी ऊपर है इन रियलिटी अगर देखा जाए. क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह इज नॉट वांट टू मेक माय कम्युनिटी इन एरर. कौन सी हदीस है ये? ये हदीस कुदसी है जो मोहम्मद ने बोली है कि अल्लाह की तरफ से आ रही है ना, तो कुदसी हदीसों में से है ये शरिया. अभी आप शरिया पढ़ेंगे. Another hadith that scholar quotes in connection with the validity of the scholarly consensus is the following. Prophet said,
Allah's hand is over the group and whoever discerned from them departs to hell. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ اجماع کو ایکسپٹ نہیں کرتے وہ جہنمی ہیں. اللہ کا ہاتھ ہے گروپ کے اوپر, meaning his protection and preservation of them, signifying that the collectively of the people of Islam are Allah's fold, so be also in Allah's shelter in the midst of them. So do not separate yourself from them. The rest of the hadith is accordingly, etc., etc. Meaning that whoever diverges from the overwhelming majority consenting what is lawful or unlawful means Sharia, and which community does not differ has slipped off the path of guidance. یہ لو سب کے ریفرنسز ساتھ میں پڑھے بھائی, یہ ریفرنسز پڑھ لو, جا کے ویریفائی کر لو. ہم جو بولتا ہے اسکرین پہ دکھا کے بولتا ہے. تو ابن صالح کہتے ہیں there is a scholarly consensus on its being unlawful to follow ruling of the schools of thought. And yet secondly, four امام سے جو school of thought ہے, secondly شریعہ اگر نافذ ہو جاتا ہے یعنی کہ law implement ہو جاتا ہے, then obviously there is no way کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر سکو کیونکہ اب وہ لا بن گیا. کیوں؟ The scholars have thus achieved safety from the textual corruption and have been able to discern the genuineness of the poorly authenticated. There you go. کیسے؟ It is quite otherwise that the four schools of Imam, Allah ان کو bless کرے, checking the position of their schools, explaining what is the rigorous and authenticated, the position of the person that is attributed to what could not be. وہ کہہ رہے کہ یار اگر ہم نے شریعہ میں کوئی بھی چیز لکھی ہے تو چاروں نے اس کو ویلیڈیٹ اینڈ ویریفائی کر کے دیکھا ہے, لہٰذا اس کا پور ہونا یعنی کہ اس کا غریب ہونا, ضعیف ہونا, وہ اب ثابت نہیں ہو سکتا. اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ضعیف روایت ہے, یہ فلانا ہے, ٹمکانا ہے, کیونکہ چاروں مجتہد نے اس پہ ایگری اپون کر لیا ہوا. تو آپ اس کی پوزیشن کو بعد میں ضعیف نہیں بنا سکتے. یو کین ناٹ میک اٹ ضعیف ایٹ اے لیٹر ٹائم. اچھا صاحب, جہاں پہ میں آج شریعہ کی بہت گندی گندی چیزیں آپ کو دکھاؤں گا, وہاں پہ ایک بڑی مزیدار چیز بھی آپ کو دکھاؤں گا, جو یعنی عورتوں کو شریعہ میں صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے, باقی شریعہ عورتوں کے خلاف ہی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک واحد چیز ہے جو عورتوں کو بچا سکتی ہے کسی حد تک. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے بھائی؟ دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے اس بات کو. اور a person yet unborn, in which case the banquet is paid to the person, i.e. the guardian, who knows of the unborn existence at the time X makes the banquet, provided that the child is either born alive within 6 months of the time of the banquet is made, or is born alive more than 6 months and less than 4 years after the bequest is made, during which time the mother has no husband. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بڑا گہرا ہے, بڑا گہرا مقصد ہے. شریعہ اسلامیہ کے اندر اگر ایک عورت کا خاوند مر گیا ہے اور جس دن وہ مرا ہے اس کے 4 سال تک وہ عورت اگر بچہ جن دے تو اسی بچے کے اوپر وہ بینکفسٹ بنتی ہے اور وہ اسی بندے کا کہلائے گا. لہذا ایک ایسی عورت جس کا خاوند مر گیا ہے یا اس کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا ہے, وہ عورت جو ہے وہ 4 سال تک بچہ جن سکتی ہے ساحل صاحب, اور وہ حلال کہلائے گا. واہ واہ کیا بات ہے سر, شریعہ میں لکھا ہوا ہے, آپ اسے چینج نہیں کر سکتے. واہ رے میرا شریعہ. اور اس بچے کے اوپر اس کے خاوند کی ساری جائیداد کی انہیریٹنس اور یہ سب کچھ اس کو ملے گا. لو بھائی, گیم کسی اور نے کھیل دیا اور یہ بیچارہ مر کے اس کے نام ہو گیا. ارے سر 4 سال سر جی صاحب آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں نا. آئیے آپ کو ایک اور ریفرنس دکھاتے ہیں اسی کا, دیکھیں کیونکہ یہاں پہ شریعت یہاں پہ لیگل ہے. The minimal duration of the pregnancy A from which a child is born is 6 months, while the maximum is 4 years. ایک بچہ میکسیمم 4 سال بعد اپنی ماں کے اندر سے باہر نکل سکتا ہے, الحمدللہ 4 سال تک. سو اگر ایک ہسبینڈ گیا 2 سال کے لڑائی پہ, واپس آیا, اس کی ماں اس کی بیوی پریگننٹ تھی, وہ نہیں کہہ سکتا یہ بچہ میرا نہیں ہے. 3 سال بعد واپس آیا, وہ نہیں کہہ سکتا یہ بچہ میرا نہیں ہے, کیونکہ 4 سال تک اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اسی کا سائل بھائی. کیا بات سر, یہ ہمارے پیارے محمد نے یہ چیز اسی وجہ سے ڈالی تھی کہ لوگ اتنی دور دور جہاد پہ چلے جائیں اور ان کی بیویاں جو ہے نا گھر میں ڈنگی ڈنگی بھی کریں اور مزے بھی کریں. تو کیونکہ لا میں ایکسپلسٹ ورڈکٹس ہونا ضروری ہیں. سو دیز آر ایکسپلسٹ ورڈکٹس. یہ دیکھیے گا سر,
امام نووی، کیونکہ امام نووی سے، کیونکہ فقہ کی سب سے پرانے اور حدیث سب سے پرانے اسکالر ہیں، یہ بتاتے ہیں اور یہ شریعت کے ڈاکومنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، ایوری لیگل ریسپانسبل پرسن ریفرین فرام سیئنگ اینی تھنگ، کچھ بھی کہنے سے ریفرین کرے، کچھ بھی کہنا مت ہائے کہے، ہائے ہائے ہائے، ہاں except when there is a clear advantage to speak، جب تک کہ وہ لفظ بولنے کا clear advantage نہ ہو. As actually happens much or even most of the time, there is no substitute for safety. The Prophet, bless him and grant him peace. I don't know محمد کو اتنا peace کیوں بھیجتے ہیں، بالکل peace میں نہیں ہوگا وہ. Whoever believes in Allah and the last day, let him say what is good or remain silent. یہ دیکھیں، اب یہ جھوٹ کے اوپر گیم ڈال رہا ہے. پرمیسیبل لائن، اسلام میں جھوٹ بولنا شریعہ کے قوانین کے اندر ہے، اسے کہتے ہیں پرمیسیبل لائن. پرمیسیبل لائن کو اللہ کے نبی نے بھی ثابت کیا ہے، لیکن میں ایک بڑی مزیدار چیز پڑھتا ہوں، پہلے وہ پڑھ لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ نے کوٹ کس طریقے سے کیا ہے، امام شافی نے کہتے ہیں کہ اسپیکنگ از دا مین آف اچیونگ آبجیکٹیوز، بولنا آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے ہوتا ہے. If a praiseworthy aim is attained through both telling the truth or lying, it is unlawful to accomplish it by lying because there is no need for it. ٹھیک ہے، اب لیکن یہ بندہ سچائی سے اپنی بات ثابت نہیں کر سکتا، لہذا کیا کر رہا ہے؟ When it is not permissible to achieve such an aim by lying, by telling the truth, it is permissible to attain the goal by permissibility of lying. Hence, lying becomes obligatory. It becomes farz to lie if the goal is obligatory. تو ان کا گول ہے اسلام کو پھیلانا، یہ فرض چیز ہے اسلام کو پھیلایا جائے، لہٰذا جھوٹ بولنا اوبلیگیٹری ہو گیا ہوا، ان کے اوپر فرض ہو گیا ہوا ہے کہ جھوٹ بولے. یہ دیکھیے جی، آپ کو دکھاتے ہیں کہ فلاز کیا ہیں. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے شریعہ بہت ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی فائنل ورڈکٹ ہو، ورنہ وداؤٹ دیٹ فائنل ورڈکٹ دیر از نو ایشو، دیر از نو شریعہ. دیکھیے جی، یہ کہتے ہیں اللہ مسلم نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دو. To be cut off the hands of the thief is not to be cut off for stealing a fruit on the tree. درخت سے اگر کسی نے کوئی فروٹ توڑ کے کھایا تو اس پہ ہاتھ نہیں کاٹنا، اور کوئی جو نیچے گر گیا اسٹورڈ اور ڈرائی اور باقی چیزوں میں ہاتھ کاٹ دینا. لیکن کس لیول تک؟ is to be cut off if what is stolen is equivalent to the piece of shield، کہ اگر ایک شیلڈ یعنی ڈھال کے ٹکڑے جتنی اماؤنٹ وہ چوری کرے. اوکے، ایک حدیث آ گئی، یہ بھی حسن حدیث ہے. دوسری حدیث میں آتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک انڈا بھی چرا لے، انڈا steals an egg, his hand should be cut off. ایک انڈا چرا لے، مرغی کا انڈا یا اونٹ کا انڈا. سال صاحب اونٹ کا انڈا تو نہیں ہوتا نا، چلو نہیں اونٹ کا نہیں، انڈا میں نہیں نے ہوتا. تو آج تک نہیں دیکھا اونٹ کا انڈا. سر یہ اب انڈے کی بات ہو رہی ہے تو شاید اونٹ کا بھی ہونا، اونٹ کے اندر گھس کے. لیکن اللہ محمد صاحب کو اللہ میاں کو انڈوں کا نہیں پتا تھا جو کہ میملز کے اندر ہوتے ہیں. میملز کے اندر بھی انڈے ہوتے ہیں لیکن محمد اور اللہ میاں کو نہیں پتا تھا. اونٹ کا انڈے کے برابر بھی چوری کرے، مرغی کے نہیں، کیونکہ اونٹ کا انڈا بہت چھوٹا ہوئے گا نا، کیونکہ وہ اندر ہوگا، انڈا بڑا چھوٹا ہوئے گا، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. محمد نے صرف انڈے کی بات کی تھی. بھائی صاحب سہیل صاحب، میں نے کہا تھا کہ قرآن سے انڈا دکھاؤ، یہ لوگ قرآن سے انڈا نہیں دکھا سکے لیکن حدیثوں سے دکھا نہیں سکتے دکھا تھے انڈا، سکتے، لیکن حدیثوں سے نہیں دکھا دکھا سکتے تھے. محمد کو اور اللہ کو صرف انہی انڈوں کا پتا تھا جو انڈے دیے جاتے ہیں، جو نظر آتے ہیں. لیکن اونٹنی کے اندر جو انڈا ہے وہ محمد صاحب کو نہیں پتا تھا، عورت کے اندر جو انڈا ہے وہ محمد صاحب کو نہیں پتا تھا. سر کتنی مزیدار بات ہے یار، ان کو صرف اتنا ہی پتا جتنا نظر آتا ہے. یا کدھر سے چوری کا مل گیا انفارمیشن. ہاں، تو جناب یہ ہینڈ آف این ایگ، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے بائی دا وے. ایگ اسٹیلز این ایگ اور ا ہیلمٹ. اور پھر آپ کے پاس آتا ہے QUART اور کوارٹر آف DINNAR، دینار. یہ دیکھیں، a thief's hand should not be cut off except، جب تک وہ ایک کوارٹر آف اے دینار یا اس سے زیادہ نہیں چوری کرتا، 1/4 آف اے دینار یا اس سے زیادہ نہیں چوری کرتا. ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے انڈا چوری کرے تو بھی کاٹ دو، ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے ڈھال کا ٹکڑا بھی چوری کرے کاٹ دو، ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے جب تک کوارٹر آف اے دینار نہیں چوری کرے تب تک نہیں کاٹنا، اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے اگر پیس آف روپ چوری کرے تو بھی کاٹ دو. ایک اونٹ باندھنے والی رسی، ٹھیک ہے، اگر ہینڈ شوڈ بی کٹ آف اور steals a rope and gets his hand cut off، اگر وہ یہ جو، اگر آپ اس کو روپ کو دیکھیں گے اکثر حدیثوں میں یہ وہ والی رسی ہے جس سے اونٹنی یا اونٹ کو باندھا جاتا ہے. سو آپ کے پاس کنٹراڈکٹری حدیثیں ہیں، اور یہ جتنی کنٹراڈکٹری حدیثیں ہیں یہ صحیح ہیں. لائک کنٹراڈکٹری حدیثیں ہیں لیکن صحیح ہے. رسی چوری کرے تو بھی کاٹ دو. اب رسی کی اوقات کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن انڈے کی اوقات سب کو پتا ہے کہ انڈے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ڈھال اگر اس کے پیس کی بات کرو، اس کے ٹکڑے کی بات کرتے ہو، ڈھال کے ٹکڑے کی کوئی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈھال کو پیچھے پکڑنے کے لیے کچھ چیزیں لگائی جاتی ہیں، ڈھال کے آگے کچھ چیزیں لگائی جاتی ہیں خوبصورتی کے لیے وغیرہ وغیرہ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.
फिर एक जगह लिखा क्वार्टर ऑफ ए दिनार जब तक नहीं होगा तब तक नहीं काटना। जैसा कि मैंने कहा था कि शाफी, हम्बली, मालिकी और दीगर जितने भी मधाहिबुल इस्लाम हैं वो चोरी पे हाथ काटने पे एग्रीड है। किस चीज पे एग्रीड नहीं है? वो इस चीज पे एग्रीड नहीं है कितनी चोरी पे काटना है। अगर आप शाफीइज्म को देखते हैं, वो कहता है, वो सबसे इजी वर्डिक्ट लेता है कि जब तक क्वार्टर ऑफ अ दिनार की रकम की चोरी नहीं की तब तक नहीं काटना है। देखें, एंड स्टील्स एट लीस्ट अ क्वार्टर ऑफ अ दिनार विच इज 1.058 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। यानी कि एक ग्राम सोने की कीमत क्या है यार इंडिया में? 1 ग्राम अभी तो गोल्ड कुछ मेरे ख्याल से प्राइस इन 55-60 हजार होगा। 6,650 रुपया है आजकल। सर एक तोले की बात नहीं हो रही, ग्राम की बात हो रही है अच्छा, साहिल भाई, मेरे को लगा 1 तोला। हाँ, ग्राम की बात हो रही है। अगर कोई चोर 6,650 रुपए से ज्यादा की चोरी करे तो उसका हाथ काट दो, शाफीइज्म में। हनफीइज्म में रोटी, अब आपके पास तो हनफीइज्म है ज्यादा, रोटी चोरी करने में भी हाथ काटा जा सकता है। अगर आप हनफीइज्म में जाते हैं, उसके लिए आपके पास बुक है जिसका नाम है हदाया, ठीक है, उसके सफा नंबर 93 में, आइए वहां पे जाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है ना, डिफरेंस इन ओपिनियन है, क्योंकि लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हमेशा होता है जब वर्डिक्स एक्सप्लिसिट हो। ये हदाया है जो कि हनफीइज्म की किताब है, आइए देखते हैं। इफ एन एडल्ट इज फाउंड अंडरस्टैंडिंग फेटल और अनऑर्डरली कस्टडी ऑफ 10 दिरहम वगैरह वगैरह, लेट लॉस्ट एंड वगैरह, इफ अ मैन or a woman steals, cut off their hand, but regards to have the condition of the faintly or intellect maturity of age independent of their criminality cannot be established, and amperature is the reward of criminality. It also required that the property stolen from the impotence and not of the rank of inferiority value, because men do not covet property of the same nature, nor do they perform such property, whereas that it is legality does not exist in taking property or taking nature or do any confliction as determined in the only matter of the before the thieves of merely a mere tariff is uncommon because they little cover therefore that the property of the thief is cut the hand stuck off be value of importance। यानी कोई भी अगर वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस किसी भी इंपॉर्टेंट चीज की चोरी करता है, कंसर्निंग द अमाउंट ऑफ वैल्यू देयर इज वेरियस ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू आवर डॉक्ट्रिन इट इज 10 दिरहम, अकॉर्डिंग टू शाफी इट इज 1/4 ऑफ दिनार, इन द ओपिनियन ऑफ मालिक it is 3 dirhams। The argument of Malik and Shafi is that in the time of the Prophet, amperature was inflicted for the theft of any article of the value of the shield. Now the lowest value of the thief upon record is the 3 dirhams, dinars. Dinar is cheaper than dirham, and regards Mufti that had loft as that is precisely architected. Shafi also observed that the value of the dinar at the time of Prophet was estimated as 12 dirham। ठीक है, इन्होंने 3 दिनार के दिरहम के ऊपर किया है, 3 दिरहम, तो दिनार 12 दिरहम पे है, 3 चौके 12, ठीक है, तो वो भी तकरीबन उसी पे आ रहा है। The fourth is worth of 3 dirhams. Our doctors argue that the particular regards out to have the right fundamental and free, it means that ward of had to see fundamental reward of the infliction of the punishment because he left. There is no doubt concerning the criminality and doubt of the prevention of the punishment and contributors is the 10th of the Quran found in the acceptance of the Prophet, etc. etc. So ये पूरे पेज में वो बताने की कोशिश ये कर रहा है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ने डिफरेंट वर्डिक्स दिए हैं, और प्रॉफिट के मुताबिक उनके टाइम में एक शील्ड का पार्ट चोरी करने में भी तोड़ दिया था, हाथ काट दिया था। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर किसी चीज की सेंटामेंटल, इमोशनल एंड इकोनॉमिकल वैल्यू है और उसको चोरी किया है तो भी उसके हाथ काटे जा सकते हैं, और ये उस वक्त के हाकिम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसने 3 दिरहम या उससे ज्यादा की चोरी कर लिया विच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अ दिनार एज वेल, क्वार्टर ऑफ अ दिनार एज वेल, उस पे तो लाजम है, उसके ऊपर तो कोई वर्डिक्ट नहीं है। लेकिन अगर उससे कम की चोरी की है तो भी काटे जा सकते हैं अगर उस प्रॉपर्टी की कोई सेंटामेंटल वैल्यू या इमोशनल वैल्यू है फॉर द पर्सन जिसकी चोरी की है, और ये उस वक्त का शेख या उस वक्त का मौलवी या उस वक्त का खलीफा उसके ऊपर वर्डिक्ट लेके आएगा। दिस इज द डिफरेंस। इन डिफरेंसेस की बेस के ऊपर इजमा नहीं है इस चीज में कि हाथ कितनी चोरी पे काटना है। इजमा इस चीज पे हाथ काटना है, और इस चीज पे इजमा है कि उसकी अगर वैल्यू क्वार्टर ऑफ अ दिनार या 3 दिरहम्स या 1 ग्राम सोने से ज्यादा होगी तब तो कन्फर्म काटना ही काटना है। तो भाईजान डिफरेंस बहुत छोटे,
اتنے مائنر ڈفرنسز ہیں کہ آپ اس کو ساحل صاحب کیا یہ کیا ڈفرنس ہے؟ خود سوچے ساحل صاحب، یہ کوئی ڈفرنس ہے؟ نہیں، زیادہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے. کسی جگہ پہ تھوڑی سختی ہے، لیکن سختی الاؤڈ کب ہے؟ جب خلیفہ کہہ دے گا یا حاکم کہہ دے گا. ورنہ یہاں پہ تو کنفرم ہے نا کوارٹر آف دینار پہ. ان کے حساب سے چلے تو ہر ایک یعنی محلے میں ایک آدھ ہاتھ کٹے لوگ ملیں گے. ایک کو تو کنفرم ہی ملیں گے ساحل صاحب. ہاں، اور وہ بھی مومن حضرات ہی ملیں گے. چوری چکاری میں ہوگا زیادہ مومن حضرات ہی رہتے ہیں. ساحل صاحب 11 سال کے بچے کا ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ اس کو پیوبرٹی آ چکی ہے، اس کا کھڑا ہوتا ہے اور اس میں سے پانی نکلتا ہے سفید. 12 سال کا بچہ سر، 10-12 سال کے بچے ویسے ہی کبھی کبھی اپنے گھر میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے ہٹیا لیتے ہیں. ہاں، نکال لیتے ہیں، وہ تو بچپنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں انہوں نے بھی لکھا ہے اس پیراگراف میں پڑھا تھا. پیراگراف میں ڈھونڈنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں ہدایہ کو یوز نہیں کرتا یوزلی. میں شافی کو یوز کرتا ہوں کیونکہ اس نے بلٹ پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے. واپس ریلائنس آف ٹریولر پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیں، اور یہ شافی نے بھی یہ میں نے پڑھا ہے، اگر کوئی ریوائنڈ کر کے دیکھ لے اور سن لے اس کو بھی نظر آ جائے گا. اس کی پیوبرٹی اچیو ہو جانی چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، سین ہونا چاہیے، پاگل نہیں ہونا چاہیے، اور اس نے والنٹیرلی ایکشن کیا. یہ 3 چیزیں اگر ہو گئی ہیں تو بھائی اس کے ہاتھ کاٹ دو. دیٹس دی اینڈ آف اٹ. لولے لنگڑے بنا دو. اچھا پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑے مزاج چیز ہے. اس کے بعد تھوڑا سا ہنسنے تھوڑا سا ہنس بھی لیتے ہیں، کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے. بالکل. اف اے پرسن اسٹیلز اے سیکنڈ ٹائم، اس کا لیفٹ پاؤں کاٹ دو. پہلے چوری کیا ہے تو رائٹ ہینڈ، دوبارہ چوری کیا تو لیفٹ فٹ. اگر تیسری ٹائم تو اس کا لیفٹ ہینڈ بھی کاٹ دو. اب اس کا رائٹ ہینڈ بھی کاٹ دیا، لیفٹ ہینڈ بھی کاٹ دیا اور لیفٹ فٹ بھی کاٹ دیا. ٹھیک ہے. اینڈ اف ہی اسٹیلز اگین دین ہز رائٹ فٹ. اب اس کے دونوں پیر کاٹ دیے، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. اف ہی اسٹیلز اے ففتھ ٹائم، ابے یار ہاتھ بھی نہیں ہے اس کے، پیر بھی نہیں ہے، وہ لولا لگ رہا 5ویں دفعہ چوری کیسے کرے گا یار؟ تو یہ تو سیدھا حدیث میں ہی ملتا ہے نا. ہم نے ایک بار یہ اس پہ اسٹریم کی تھی نا 1.5 سال پہلے، 1.5-2 سال پہلے. ہاں جی، یہ اس میں کس نے آگے کہا تھا نا کہ ضعیف حدیث ہے، تو میں نے کہا تھا کہ شریعہ میں بھی لکھا ہوا ہے وہ لولا لنگڑا منہ سے اب چوری کر رہا ہے. تو بھائی اب اس کا کچھ نہیں کاٹنا اب اس کی نو نہیں کاٹنی. ہی از ناؤ ڈسپلنڈ. اب اس کو ڈسپلن کرنا ہے، اب اس کو جیل میں ڈالنا ہے یا اس کو ہنٹر مارنے ہیں. اب کچھ اور نہیں کاٹنا. او مین، اگر ایک بندے کا لیفٹ ہینڈ ہی نہیں ہے، if he does not have a right hand، اگر پہلی دفعہ چوری کی اس کا رائٹ ہینڈ ہے ہی نہیں ہے، دین اس کا لیفٹ فٹ کاٹ دو. if he has a right hand but loses it after theft but before has been punished for it then nothing is amputated. ٹھیک ہے. and after amputation the limb is like burn کر لینا، cauterize with hot oil. ٹھیک ہے، تاکہ وہ مرے نہیں، اس کی بلیڈنگ روک دینی ہے. آپ نے سر انہیں طریقے بھی بتائے ہیں کہ مرنے نہیں دینا تھیف کو، مرنے بھی نہیں دینا. ہاں، اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھو. Oh man, that is just crazy. کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. That is one of the basic factor کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، جو سبسکرائبرز ہو، بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے، اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرز. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے، کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو. راگھویندر کنپال صاحب کہہ رہے ہیں میرا بھی کبھی فون نہیں لگا کہ ایڈم بھائی سے بات ہو پائے. سو سیڈ یار آئی ایم سو سوری یار. ساحل صاحب ایسا کرتے ہیں ذرا ان کو، جس دن ساحل صاحب ہم سکسیس کر لیں گے انڈیا کے اندر کہ ایکس مسلموں کی جان پہ اتنا مسئلہ نہ ہو، انڈیا میں ایک پراپر سیکولر قانون لگ سکے اور یہ جو ڈنگر قوم ہے یہ تھوڑی سی سمجھ جائے، سر اس دن انڈیا میں نا کسی بہت بڑے اسٹیڈیم میں نا ہم ایک بڑی سی پارٹی رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا کھانا بنائیں گے ان کے لیے، سب کے لیے، اور ہم انہیں کھانا کھلائیں گے بنا کے. ٹھیک ہے، دیگوں پہ دیگیں چل رہی ہوں گی، باربیکیو لگ رہے ہوں گے. میرا مطلب ہے ایک سما بنے گا، پارٹی سما. دیکھیں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ سپورٹ کرنا پڑے گا، پش کرنا پڑے گا، اور انڈیا کو اس لیول پہ لے کے آنا پڑے گا کہ ہم لوگ کھڑے ہو سکیں. تو میرا خیال ہے ود ان اے فیو ایئرز، میرا 5-7 سال 10 سال میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم ایک انڈیا میں بڑی سی پارٹی رکھ سکیں جہاں پہ آپ سارے آ کے ہم سے بات کر سکیں. ہاں ویجیٹیرین کھانے بھی ہوں گے بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں یار. دیگیں بنائیں گے ویجیٹیرین دیگیں آپ کے لیے اسپیشل جو ہے نا
पाव भाजी और पनीरी साहिल साहब वो क्या होता है पनीरी एक पनीर पालक पनीर पनीर पालक टिक्का रख दीजिए। पनीर सर पनीर टिक्का भी रखेंगे और पालक पनीर की देगे उतारेंगे सर, मैं कहता हूँ क्या ही बात है। लेकिन साइड पे सर थोड़ा सा मुर्गे मुसल्लम भी रख लेंगे ना, कुछ मेरे जैसे लोग भी आएंगे हाँ हाँ, सबके जिनके लिए रख लेंगे। हाँ सब मैं कहता हूँ कमाल, देगों पे देगें चलाएंगे सर। साहिल बिल्कुल साहब करेंगे तो ताजा। गोवा में करें गोवा की बीच बीच पे किनारे। करेंगे। हाय 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 सर पूरा बीच ही रेंट कर लेंगे एक गोवा का। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बेशक बेशक बेशक। गोवा वाली बीच पे करेंगे पार्टी।